تو یہ 2026 کیسا ہوگا؟ اٹ ول ڈپینڈ آن ہاؤ وی اسٹینڈ، ہاؤ وی ریئیکٹ. بیکاز جو دوسری طرف ہے اس کی ول تو کلیئر ہے. وہ جو ہندوستان ہے اس نے تو آپ کو نہیں تسلیم کرنا، اسے تو آپ کے وجود سے بالکل، اس کو آپ کے وجود کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے اینیمی آف مائی اینیمی از مائی فرینڈ. وہ کہتا ہے میں اس طرح بھی آؤں گا، میں ڈائریکٹ بھی آؤں گا. تو یہ جو آپ کی تقدیر ہے یہ میرے اور آپ کے اور ہم سب کے ہاتھ میں ہے. اور ہماری لیڈرشپ کے پاس مکمل کلیئرٹی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، اور ہمارے عوام کے پاس بھی کلیئرٹی ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو سے ایک اللہ کا تحفہ ہے، اس پہ اللہ کی بڑی برکت ہے. تو لے آؤ جو تم نے کرنا ہے، دائیں سے آنا ہے، بائیں سے آنا ہے، اوپر سے آنا ہے، نیچے سے آنا ہے، اکٹھے آنا ہے، کسی کے ساتھ آنا ہے. ایک بار مزہ نہ کرا دیا نا تو پیسے واپس. ٹھیک ہے نا. Sir, based upon your data and intel, if you are to give the security confidence to the people of Pakistan, especially youth and the investors, how safe is 2026 going to be? And if the B areas of Balochistan are being converted into A areas, does that also mean that the army/FC would be going back to barracks in those B areas? And if yes, in those B areas in Balochistan, then why not in KP and let the police and civil LEAs be strengthened in collaboration with the Chief Minister? Thank you, sir. جی thank you. Coming to جو ہے پاک فوج کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا اس کا کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ لوگ تیار بیٹھنے کے لیے؟ جی ٹھیک. دیکھیں بات چیت جو ہے نا گورنمنٹ پارٹی نے جو بات چیت کرنی گورنمنٹ سے کرے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم نے کسی سے بات چیت کرنی. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی بی ایریاز اے ایریاز، اور دیکھیں ایف سی کیا ہے؟ ایف سی ناٹ اے منسٹری آف ڈیفینس انٹیریئر کی، وہ اٹ کمز انڈر دیٹ. اور جو اس کے لیے گورنمنٹ آف بلوچستان جو سی ہے، ایک تو ہوتی ہے نا کنورژن. ہماری الٹیمیٹلی خواہش ہوگی کہ فوج جو سی ہے یہ بارڈر کے اوپر جو اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سیکورٹی کے ہیں ڈومین اس میں کام کرے. جب ہم نے کمیشن لیا تھا ایسے ہی تھا نا، اور ان ایڈ پر جب کال آتی تھی کہ فلڈ آ گیا، کچھ آتا تھا. So we would love that, but for that then that capacity building has to happen of not only the law enforcement but the other جو ادارے ہیں اس کے. تو why not? Of course اگر یہ ہو تو اس سے اچھی بات کیا ہے؟ جی یہ تو آپ کو سیکورٹی کے جو حالات ہیں وہ بتاتے ہیں نا. اٹ از دی بیکاز میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز سے پیرا وہ سیکورٹی اور انٹیگریٹی آف ملک ہے. وہ ایک سبجیکٹو چیز ہے. آپ جب ہم کہتے ہیں اس میں بھی قانون کی کتاب میں بھی آئین میں لکھا ہے سیکورٹی انٹیگریٹی سے مبرہ کوئی چاب نہیں ہوگا. اب یہ ایک سبجیکٹو چیز ہے. تو دیٹ سبجیکٹو ہیز ٹو بی ڈسکسڈ امنگس دی اسٹیک ہولڈرس کہ ہاں جی کیا سیکورٹی کے اتنے حالات ہیں کہ آپ جو سے چیزوں کو نکال سکتے ہیں. میں آپ کو چلیں مثال دیتا ہوں. آپ کی جو اسٹریٹجی ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی آپریشنل اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کلیئر، ہولڈ، بلڈ اینڈ ٹرانسفر. یہ ایک اسٹریٹجی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز علاقے کو کلیئر کریں دہشت گردوں سے، دے ہولڈ اٹ سو دیٹ دی سول گورنمنٹ کین بلڈ اینڈ دین ٹیک اوور. بہترین ایک اسٹریٹجی ہے. آپ کے سامنے سوات کا ماڈل ہے. وی کلیئرڈ اٹ، وی کیپٹ آن ہولڈنگ اٹ فار ایئرز اینڈ ایئرز اینڈ آسکنگ کہ یار آپ اس کو ٹیک اوور کریں. پھر اللہ کا کرنا ہوا انہوں نے اس کو ٹیک اوور کیا اینڈ ناؤ دے آر دی ون. ابھی وہاں فوج تو نہیں ہوتی کہ وہاں پہ کوئی لا انفورسمنٹ کا کام فوج کر رہی ہے، کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہی. ہم تو بہت سے ایریاز کو کلیئر ایک بار نہیں کئی بار ان کے حوالے کیا، پھر دوبارہ دہشت گرد آ گئے، پھر دوبارہ کلیئر کیا، دوبارہ خون دیا، دوبارہ شہادتیں دی. سو اٹ از اے ویری سبجیکٹولی دیکھتے ہیں سارے اسٹیک ہولڈر کہ آپ نے کلیئر کر لیا. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کلیئر کر کے بس ہولڈ کریں، ان کے حوالے کریں، بلڈ کریں، ٹرانسفر کریں اور چلیں اس کو. لیکن جب آپ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کو کیا وہاں پولیس نظر آتی ہے؟ کیا آپ کو اس کی عملداری نظر آتی ہے؟ کیا آپ کو وہاں پہ کورٹس نظر آتے ہیں؟ دیر آر سرٹن
اسٹینڈرڈز ہیں جن سے آپ کو وہاں پہ ریٹ آف دی اسٹیٹ نظر آتی ہے. اگر وہ ریٹ آف دی اسٹیٹ وہاں پہ ہے, وہاں سب کچھ چل رہا ہے, تو وائی ناٹ, وائی شوڈ وی بی دیئر. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, دیکھیں یہ جو سفر ہے نا, یہ سفر ایوری ڈے, میں آپ کے سامنے, اس لیے میں نے آپ کو منتھ وائز ڈیٹا بھی دکھا دیا. دی کیپیسٹی آف دی لا انفورسمنٹ, دی ول آف دی پیپل اینڈ دی ایکشنز آن گراؤنڈ, یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سفر کامیابی کی طرف ہر روز گامزن ہے. لیکن ایک چیز آپ کو یہ سمجھنا آپ سب کو ضروری ہے کہ وائل یو آر سوئنگ دی ون پارٹ وچ از واٹ دی اسٹیٹ از ڈوئنگ, at the same time you must understand that this is a dynamics between two will. There is another body also involved which is on the other side, جس نے آپ پہ یہ جنگ مسلط کی ہوئی ہے. آپ کے خیال میں اس سال 2,500 دہشت گرد مارے گئے, 75,000 آپ نے آپریشن کیے, 200 آپریشن آپ پر ڈے کہہ رہے ہیں, یہ دہشت گرد ایسے ہی آئے جا رہے ہیں, اس کے پیچھے کوئی ڈیزائن نہیں ہے. سو وہ جو ڈیزائن ہے وہ آپ کو انڈیا کا نظر آتا ہے, جو آپ کو میں نے کھل کے آپ کو دکھایا, آپ خود بھی دیکھتی ہیں, نظر آتا ہے. تو جو وار ہوتی ہے یہ ڈائلیکٹک آف ٹو ولز ہوتا ہے نا, تو یہ دعا سے یا خواہش کے ذریعے تو یہ دوسرے کی ول کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو اپنی نیشن کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. آج آپ دنیا میں اگر نگاہ ڈالیں ان ہیپننگ ان ملٹیپل کنٹریز, تو ایک لیسن جو نظر آتا ہے, ایک جو نصیحت ملتی ہے کہ وی نیڈ ٹو کنورٹ آور سیلف انٹو اے ہارڈ اسٹیٹ, وی نیڈ ٹو انویسٹ آور سیلف انٹو اینڈ اسٹینڈ آن آور اون گراؤنڈس. تو آپ کے اوپر تھریٹ تو ملٹیپل طریقوں سے آ رہی ہے. تو یہ 2026 کیسا ہوگا, اٹ ول ڈپینڈ آن ہاؤ وی اسٹینڈ, ہاؤ وی ریئیکٹ. بیکاز جو دوسری طرف ہے اس کی ول تو کلیئر ہے, وہ جو ہندوستان ہے اس نے تو آپ کو نہیں تسلیم کرنا, اسے تو آپ کے وجود سے بالکل, اس کو آپ کے وجود کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے اینیمی آف مائی اینیمی از مائی فرینڈ. وہ کہتا ہے میں اس طرح بھی آؤں گا, میں ڈائریکٹ بھی آؤں گا. تو یہ جو آپ کی تقدیر ہے یہ میرے اور آپ کے اور ہم سب کے ہاتھ میں ہے, اور ہماری لیڈرشپ کے پاس مکمل کلیئرٹی ہے, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ملٹری لیڈرشپ ہے, اور ہمارے عوام کے پاس بھی کلیئرٹی ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو سے ایک اللہ کا تحفہ ہے, اس پہ اللہ کی بڑی برکت ہے. تو لے آؤ جو تم نے کرنا ہے, دائیں سے آنا ہے, بائیں سے آنا ہے, اوپر سے آنا ہے, نیچے سے آنا ہے, اکٹھے آنا ہے, کسی کے ساتھ آنا ہے. ایک بار مزہ نہ کرا دیا نا تو پیسے واپس. ٹھیک ہے نا.